اس کا نام ہے علی اور اس کا تعلق گجرانوالہ سے ہیں۔ 2012 سے یہ سعودی عرب کے اندر ٹیکسی چلا رہا ہے، لیکن کل ان کے ساتھ ایک ایسا مسئلہ پیش آیا کہ اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ دراصل یہ روڈ پہ جا رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک سعودی شخص جو اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بار بار اسے لائٹ دے رہا تھا کہ مجھے راستہ دو، مجھے راستہ دو، لیکن یہ علی نامی شخص کے سامنے بھی گاڑیاں کھڑی تھی، وہ راستہ نہیں دے پا رہا تھا۔ لیکن بہرحال جیسے اس نے راستہ دیا، وہ سعودی عربی جو شہری ہے اس نے ان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور گاڑی سے اترا اور سیدھا علی کے پاس آ گیا اور اسے کہا کہ آپ نے مجھے راستہ کیوں نہیں دیا؟ علی نے بتایا کہ میرے سامنے بھی گاڑیاں کھڑی تھی، میں کیسے راستہ دے رہا تھا، جیسی ہی گاڑی ہٹی میں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ لیکن بہرحال وہ سعودی شہری جو ہے وہ ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور بار بار ان سے تلخ کلامی کر رہا تھا، اور علی بھائی جو ہے وہ بار بار اسے سمجھا رہا تھا کہ میرے بھائی ہمارے مطلب راستہ نہیں تھا تو میں کیسے آپ کو راستہ دے دیتا۔ بہرحال سعودی شہری جو ہے وہ ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، اور جیسی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے سعودی شہری جو ہے وہ ایک خنجر نکالتا ہے اور اسی خنجر سے علی بھائی کو مار دیتا ہے۔ علی بھائی اسی جگہ پہ گر کر بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور وہ سعودی شہری جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ علی بھائی کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، لیکن جیسی ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے اس کے بعد علی بھائی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتے ہیں۔ دراصل اس کے بعد کیس دائر ہو گیا اور جس شخص نے علی بھائی کے اوپر حملہ کیا تھا اس کو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار بھی کر لیا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ کل والے دن اسی تقریباً اس علی بھائی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے میرے خیال میں 1 ہفتہ مکمل ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی میرے ایک بندے سے بات ہوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ جس شخص نے علی بھائی کو مارا تھا اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ثبوتوں کے ساتھ۔ اب سعودی سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس کو تقریباً 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے، اور 2 ہفتوں کے اندر اگر وہ راضی نامہ لے کر آئے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، راضی نامہ نہیں لے کر آئے گا تو اس کا سر مطلب ختم کر دیا جائے گا۔ اب جو سعودی شہری ہے اس کی فیملی رشتہ دار علی کے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے اپنے بیٹی کی بھیک مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، جو بھی چاہیے آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو بھی جیسے آپ کہیں گے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بیٹے کو بچا لو۔ لیکن علی بھائی کے جو فیملی حضرات ہیں وہ بالکل بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی کلیئر کر دوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا سعودی عرب کے اندر جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے جب ہمارے ملک کا کوئی بھی شخص باہر آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسی طرح ظلم ہو جاتا ہے نا، تو ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک بات یہاں پہ آپ کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، محمد بن مرسل کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ ان کے گھر جاتے تھے، ان سے اپنے بیٹی کی بھیک مانگتے تھے اور بہت زیادہ ان سے معافی مانگنے کے طلبگار تھے، لیکن اس نے معاف نہیں کیا اور پھر محمد بن مرسل اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی طرح سیم واقعہ علی بھائی کا بھی ہے، جو ملزم ہے اس کے فیملی رشتہ دار علی بھائی کے گھر والوں سے بار بار رابطے کر رہے ہیں اور اس سے اپنے بیٹے کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، جیسے آپ کو چاہیے ہم ان سے تیار ہیں، پیسے چاہیے، جو بھی چیز چاہیے، لیکن علی کے جو گھر والے وہ بالکل بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو، خوش رہو، اللہ حافظ۔